بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ابتدائی ماہ رمضان المبارک کے ایام میں ہم نے بات کی تھی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ یہ ایک باقاعدہ روحانی ایکسرسائز ہے۔ یہ ایک حکم ہے کتب علیکم الصیام۔ اس حکم کی جو مقصدیت ہے، اس کی جو وہ ہے فلسفی، وہ کیا چیز ہے اور اس کے آداب کیا چیز ہیں، کیونکہ اگر اس حکم سے صحیح طور پر استفادہ کرنا ہے تو ہمیں پہلے پوری تفصیل کے ساتھ اس حکم کی تفصیلات جو ہیں اس کو سمجھ آنی چاہیے۔ 3 مراحل میں نے آپ کی خدمت پیش کیے تھے۔ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا۔ یہ بنیادی اور کلیدی نقطہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، ایمان بھی از نظر قرآن، جس کے بارے میں حضرت ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کے روزے اور نماز کو دیکھ کے اس کے ایمان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرو، بلکہ اس کو عملی زندگی کے اندر دیکھو، اسے صادق القول صادق الوعد ہونا چاہیے، یہ ایک پہلی شرط ہے، اور دوسرا اسے امین ہونا چاہیے۔ یہ 2 بنیادی شرائط ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک ایمان یا انسان کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں پرکھا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے ایمان۔ اس کے بعد اس ایمان کے ساتھ روزے کو شامل کرنا ہے، اس کو اس کے اندر اٹیچ کرنا ہے، اور اس کے باقاعدہ اپنے آداب و شرائط ہیں، اور اس کے اگر روزہ آداب و شرائط کے ساتھ رکھا جائے گا، صرف شکم کا روزہ آبزرو نہ کیا جائے بلکہ زبان کا روزہ، نگاہوں کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، اور سب سے عالی ترین جو روزے کی شکل ہے جو وہ ہے کہ فکر انسان روزہ رکھے، یعنی فکر انسان جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور کا اور اس کے جلال الجمال کا اس قدر قوی یقین ہو اس چیز کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے اس کو بند کر دے۔ یہ ایک عالی ترین شکل ہے۔ جب اس فکر انسان کے اندر اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں آئے گا تو اس کے نتیجے میں انسان عملی زندگی کے اندر جب فکر انسان میں اللہ کی نافرمانی کا کانسیپٹ ہی نہیں تو عملی زندگی پر نافرمانی کا کوئی تصور، نافرمانی وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ عالی ترین شکل ہے اس چیز کے لیے۔ اور اس کے بعد اگر یہ ایکسرسائز جو ہے کی جائے، ایمان بھی ہو اور انسان روزے کی ایکسرسائز جو ہے اس کو بھی آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائے، یعنی اس عمل کو اللہ کے لیے اختیار کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر، یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ اختیار کرے، اور مطلوب چیز بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، تو اب اس کے بعد لعلکم تتقون، یعنی انسان ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کاوش جو ہے جو انسان نے روزہ رکھنے کی شکل میں کی ہے، یہ عمل کی بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انجام پایا کرتا ہے، اور اس عمل کو قبول کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس عمل کو جو ہے نتیجہ خیز کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نتیجے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان جو ہے عمل کر لینے کے بعد انسان جو ہے وہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ قبولیت کی منزل پر نہ پہنچے، اور یہ تینوں شکلیں جو ہیں قبول کرنا، اس کو نتیجہ خیز کرنا، اس نتیجے کو خیر و برکت کا موجب قرار دینا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ روزے کی جو سواری ہے یہ انسان کو اٹھا کے کہاں لے جائے گی؟ تتقون، منزل تقویٰ پہ۔ تقویٰ کے بارے میں بھی ایک عمومی طور پر اشتباہ ہے، اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ عزیزان محترم، پرہیزگاری اصل میں تقویٰ کی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ تقویٰ ایک باطنی صلاحیت کا نام ہے اس چیز کے لیے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ مسلسل، تو روزہ کہتے ہیں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنا۔ اگر انسان یہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مسلسل مشق کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت ابھر کے آتی ہے، اور یہ صلاحیت ایک باطنی کیفیت، کیونکہ ایمان بھی ایک باطنی کیفیت ہے اور تقویٰ کی صلاحیت بھی ایک باطنی کیفیت ہے۔ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنے کے نتیجے مسلسل انسان میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت ہے کہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔
جیسے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جسمانی توانائی موجود ہے، لیکن وہ 100 میٹر کی ریس لگانا چاہتا ہے، یعنی تو اگر اس صورت میں وہ صلاحیت اس کے پاس ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس کو مسلسل مشق کرے، اس کی ایکسرسائز کرے، تاکہ اس کے اندر وہ 100 میٹر ریس کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے، یا 1000 میٹر کی وہ لانگ کراس کنٹری ریس لگانا چاہتا ہے۔ تو ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اپنے آداب و شرائط ہوتے ہیں۔ تو جب تک وہ ایک اچھے استاد کی سرپرستی میں، اس کی رہنمائی میں وہ مسلسل مشق نہیں کرے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت جو ہے 1000 میٹر ریس لگانے کی، یا 100 میٹر ریس لگانے کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ مسلسل مشق کرے گا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر ایک اچھا ریس لگانے والے کی، ایک اچھے ایتھلیٹ کی صلاحیت اس کے اندر ابھر کے آ جائے گی۔ اور یہ صلاحیت جو ہے اس کے نتیجے میں، اب وہ صلاحیت جو ہے وہ جب میدان عمل کے اندر اترے گا، مشق کرنا اور چیز ہے، انسان کے اندر جسمانی، اس جوان کے اندر جسمانی فٹنس کا ہونا، توانائی کا ہونا اور چیز ہے، اس توانائی کو استعمال کر کے جو ہے دوڑ لگانے کی جو مشق کرنا ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور اس مسلسل مشق کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت ابھر کے آ جانا، یہ اور چیز ہے۔ وہ جو صلاحیت ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق، روزہ ہے۔ ایمان ایک توانائی کا نام ہے جو انسان کے پاس، اس کو ایمان کی توانائی کو استعمال کریں گے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کریں گے، اور جو اصل ہادی حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میں نے الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر تمہارے بارے میں کون جانتا ہے، میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ اس نے بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ روزے کی شکل میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے اندر اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا اس چیز کے لیے۔ یہ چیز جو ہے انسانی زندگی کے اندر ایک انتہائی اہمیت کی ہم، کہ انسان اپنے اندر نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو، اور عالی ترین شکل یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کا ذہن انسان کے اندر ابھرنا، اس حد تک اللہ تعالیٰ کے حضور کا اور جلال و جمال کا یقین انسان کے پاس کبھی ہو کہ انسان کے ذہن کے اندر نفس کی اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی ابھرنا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس صورت میں انسانی زندگی کے اندر، یہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پرہیزگاری، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جب ملکہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اندر جو ایک کردار ابھرتا ہے وہ ہے پرہیزگاری کا کردار ابھر کے آتا ہے۔ تو اس واسطے ایمان ایک علیحدہ چیز ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنا ایک علیحدہ پہلے معلوم ہونا چاہیے، اور پھر ہر انسان کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے شکم کے اوپر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، مال حرام کو کنٹرول کرنا جو ہے ان کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن وہ اپنی شرمگاہ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ مختلف لوگوں کی مختلف ویکنیسز ہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دقت کے ساتھ زبان کا روزہ رکھنا ہے، ہاتھ کا روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، اپنے فکر انسان نے روزہ رکھنا ہے، اپنی ویکنیس کو پہلے سے انالائز کر کے رکھے، اچھی طرح سے اپنا خود محاسبہ کرے، اور جیسے سورہ مبارکہ حشر کے اندر کہا گیا ہے کہ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنا تقویٰ کا راستہ اختیار کریں، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ اب غور کرے اس چیز کے لیے، اور پھر اگر کہیں اسے دیکھے اپنی زندگی کے کردار کے اندر کہ کہیں نفس کی خواہشات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی، تو پھر کہا واتقوا اللہ، اپنے تقویٰ الہی اختیار کرو۔ تو یہ ایک 3 سٹیپس ایکسرسائز ہے، ایمان ہے، دوسرا مرحلہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ اب یہ میں نے ابتدائی طور پہ عرض کیا تھا، ایمان ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، اور یہ جیسے حاصل تو اس کو انسانی زندگی کا جو بیہیویئر ہے اس کے ذریعے سے اگر انسان اللہ کے نافرمانی کا ارتکاب کرے گا تو یہ ایمان کی دولت ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے،
اور اگر انسان جو ہے نفس کی اپنے اللہ کی آیات میں مسلسل غور و فکر کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے گا، تو یہ ایمان کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اقسام ہیں، ایمان شہودی ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان مستقل ہے، ایمان غیر مستقل ہے، یہ اس کی مختلف تفصیلی شکلیں ہیں۔ تو یہ ایمان چونکہ حاصل کرنے والی چیز ہے، تو دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے، یہ کنزیوم ہوتا ہے۔ جیسے ہم موبائل کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور جب اس کو موبائل کو استعمال کرتے ہیں تو بیٹری کنزیوم ہوتی ہے، اسی طرح سے ایمان ایک حاصل کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ یعنی نفس کی خواہشات کی مخالفت جب انسان کرتا ہے تو یہ ایمان کی بیٹری کنزیوم ہوتی ہے، اس کو ریگولرلی ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وقت انسانی زندگی کے اندر، انسانی وجود، روحانی وجود کے اندر اتنا ایمان کی، یقین کی توانائی موجود رہنی چاہیے ہر لمحے، کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ نفس کی خواہشات کو، اگر نفس کی خواہشات ذہن انسان میں ابھر کے آتی ہیں تو ان کو وہ کنٹرول کر سکے، ان کو یعنی اپنے ارادہ پر غالب نہ آنے دے۔ اتنا یہ ایمان کے انسان کے پاس ایمان ضرور رہنا چاہیے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے جو انسان نماز کو ترک کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی اگر اس کی تفصیلی طور پہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس حدیث کا کھولا جائے اس چیز کو، تو یہاں پر بھی یہ کہ نماز ایک یعنی عالی ترین بہترین ذریعہ ہے قلب انسان کو اقم الصلاۃ علی ذکری، کل اللہ کی یاد سے آباد کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان نماز کو ترک کر دے گا تو جو وہ سورس جو ہے جس کے ذریعے سے ایمان کی بیٹری ریچارج ہوتی ہے، قلب انسان اللہ کے حضور کے یقین سے ریچارج ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ وہ ایمان کنزیوم ہوتا رہے گا، ایک وقت آئے گا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان کو بھی انتہائی حفاظت کے ساتھ اور اس بیٹری کو ریگولرلی ریچارج کرنا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ ہے یعنی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنی ہے۔ یہ بھی مشق جو ہے ایک ماہ رمضان المبارک تو ایک ریفریشر کورس ہے جو ہر انسان کو یعنی اون کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر انسان کو اپنا انالیسس کرنا چاہیے۔ یا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ حقائق سے بے خبر ہیں تو کسی ریلیونٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ ضرور رابطہ رکھیں۔ آپ اپنے گرد و پیش میں کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ کوئی یعنی مرویہ عالم دین ہی کوئی ہو، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے یعنی وہ اللہ کا جو نیک بندہ ہے، علماء ربانیون میں سے اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا کہ آپ نے یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ تو جیسے حضرت کی سیرت مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، حضرت مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، بہرحال ان کے اوقات ہیں مختلف، وہ دیگر تفصیلات ہیں، لیکن کم از کم مہینے میں 3 روزے انسان کو چاہیے کہ وہ ضرور ایک مستحب طور پہ رکھے، تاکہ وہ مہینہ جو ہے ایک روزہ دار کے طور پہ اس کا شمار ہو اور وہ اپنی بیٹری کو ریچارج کر سکے۔ وہ جو صلاحیت ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی جو مشق ہے، اس کو کم از کم اتنا ضرور برقرار رکھے۔ اور پھر یہ یعنی لعلکم تتقون، جب انسان مسلسل مشق کرتا ہے تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا ایک ایسی صلاحیت کہ ایک تاریک رات ہو، تند اور تیز ہوا چل رہی ہو، راستہ خارزار ہو۔ 3 چیزیں امام نے بیان کی۔ تاریک رات، ہر طرف اس وقت 2025 میں ہر طرف جہالت کے تاریک اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ تیز ہوا چل رہی ہے یعنی انسان کے اندر نفس کی خواہشات کی طوفانی آندھیاں چل رہی ہیں۔ راستہ خارزار ہے، قدم قدم پہ انسان کو دعوت حرام کے یعنی ٹریپس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی خاتون کی شکل میں، کبھی مال حرام کی شکل میں، کبھی زبان کے لیے، کبھی والا حاصل قیاس، قدم قدم پہ انسان کو دعوت گناہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ راستہ انتہائی خارزار ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب اگر تقویٰ کی صلاحیت کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو اور اس نے باریک لباس پہنا ہوا ہو۔ باریک لباس کیا چیز ہے؟ ایمان کا لباس ہے۔ فرمایا کہ وہ اس مہارت کے ساتھ اس یعنی تاریک شب میں، اس طوفانی ہوا میں اور اس راستے پہ سے گزرے کہ جس میں قدم قدم پر انسان کے لیے ٹریپ لگے ہوئے، خارزار راستہ ہے، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اور اپنے لباس کو سلامت بچا کے گزر جائے۔ اس مہارت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان اینڈز کو کل اس پر انشاءاللہ میں مزید بات کروں گا۔ ایمان ایک
یعنی حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ زائل بھی ہو جاتا ہے، یہ استعمال بھی ہوتا ہے، اس کو ریگولرلی ریچارج کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تقویٰ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، خود بخود کسی کے پاس نہیں آتی۔ امام المتقین کی یعنی ولایت کا اقرار کرنا اور صرف زبانی طور پر یہ کہنا کہ امیر المومنین کو میں اپنا پیشوا مانتا ہوں، اس کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے انسان کو جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ذریعے سے اور اپنے کلام میں بتایا ہے، اس راستے سے بہرحال گزرنا ہے انسان نے۔ تو یہ تقویٰ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، اور اگر انسان پریکٹس کرنا چھوڑ دے گا یا انسان جو ہے کسی گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، یعنی جو خطرات راستے میں ہیں اس میں الجھ جائے گا، تو اس کے نتیجے میں تقویٰ کی صلاحیت بھی ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ یہ دونوں اینڈز ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر تقویٰ کی صلاحیت جو ہے انسان اس کو اپنے پاس برقرار نہیں رکھے گا تو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اہل تقویٰ جو ہیں یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر انسان نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبولیت کی منزل پر جائیں تو اس کے پاس وہ خلوص نیت چاہیے، اور خلوص نیت کے لیے انسان کے پاس ہے تقویٰ کی صلاحیت چاہیے۔ تزکیہ کے لیے تقویٰ ہونا انتہائی شدید ضروری چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ کل مزید بات کریں گے۔ دو اینڈز ہیں انسانی زندگی کے سفر، ایک حال ایمان ہے اور دوسرا تقویٰ ہے۔ ان دونوں صلاحیتوں کو حاصل بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو مینٹین کر کے بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ اسلام کے راستوں کو صحیح طور پر شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔